اللہ پاک بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ سجدے میں کچھ دیر سر رکھ کر دیکھیں، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ دولت سے آدمی کو عزت ملتی ہے، وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ حق حق ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی کیوں نہ رہ جائیں، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ لڑائی جھگڑے کے دوران ایک قدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی ہے۔ من کو مارے بغیر نور نہیں ملتا، میں کو مارے بغیر نفس نہیں مرتا۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی بنیاد پر قائم ہو، اور اچھا ہم سفر تو یہ ہے جو آپ کو اللہ پاک کے قریب کر دے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور اس کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے عیبوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے، اکثر لوگ بے درد ہیں، پھولوں کو بھی مسل دیتے ہیں۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہار کے بعد جیت ہوتی ہے، دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے۔ جب آپ سوچیں کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے تو وہیں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ جس معاشرے اور گھر میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ اور گھر مشکل سے ہی چلتا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو لمبی امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگ جائے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ قبریں جتنی بھی پرانی ہو جائیں مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ تازہ ہی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں اکثر ان لوگوں کو دکھ تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے آنسوؤں کو نوٹس نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کی اداسی کو نہیں سمجھے گا، کوئی بھی آپ کے درد کو محسوس نہیں کرے گا، لیکن ہر کوئی آپ کی غلطیوں پر آپ کو ضرور ٹوکے گا۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھیں، لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل سکتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے، لہٰذا لوگوں کو جذب کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑ جاتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو
تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو تم چاہتے ہو نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں، زندگی نہیں، صبر رکھو، سب صحیح ہوگا انشاءاللہ۔